الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ المبحث الثانی قواعد الترجیح المتعلقۃ بالسیاق القرآنی، ترجیح کے وہ قاعدے جن کا تعلق قرآنی سیاق سے ہے۔ وفیہ ثلاث قواعد، اور اس میں 3 قاعدے ہیں۔ القاعدۃ الاولی، پہلا قاعدہ ادخال الکلام، اور کلام سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ قرآن کریم کی آیت، قرآن کریم کا جملہ، قرآن کریم کا لفظ۔ تو ادخال الکلام، قرآن کریم کے لفظ کو، قرآن کریم کے جملے کو داخل کرنا فی معانی ما قبلہ، اس کے ما قبل کے معنی میں۔ فی معانی ما قبلہ، ہو ضمیر کہاں جا رہی بلا؟ کلام کی طرف۔ تو فی معانی ما قبلہ، اس کلام کے ما قبل کے معنی میں، و ما بعدہ، اور اس کلام کے ما بعد کے معنی میں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ سیاق و سباق۔ تو کلام کو داخل کرنا کلام کے ما قبل اور ما بعد کے معنی میں اولا، یہ خبر ہے کس کی؟ ادخال کی۔ یہ زیادہ بہتر ہے من الخروج بہ، اس کو نکال دینے سے۔ کس کو؟ کلام کو۔ عنہما، ان دونوں سے۔ کن دونوں سے نکال دینے سے؟ معانی ما قبلہ و ما بعدہ۔ الا بدلیل، الا یہ کہ یہ کسی دلیل کی وجہ سے ہو، اور دلیل بھی کوئی معمولی نہ ہو، بلکہ دلیل ایسی کہ یجب تسلیم لہ، جس میں اتنی پاور ہو کہ اسے ماننا ضروری ہو جائے۔ تو یہ وہ قاعدہ جو بھی ہم پڑھیں گے۔ اس کے بعد القاعدۃ الثانیہ لا یجوز العدول عن ظاہر القرآن الا بدلیل یجب الرجوع الیہ، قرآن کریم کے ظاہر سے ہٹنا جائز نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی دلیل مل جائے، دلیل بھی ایسی جسے لینا ضروری ہو جائے۔ اور تیسرا قاعدہ حمل معانی کلام اللہ علی الغالب من اسلوب القرآن ومعہود استعمالہ اولا من الخروج بعن ذلک، کلام اللہ کے معنی کو محمول کرنا قرآن کریم کے غالب اسلوب پہ اور قرآن کریم کے مشہور و معروف استعمال پہ، یہ بہتر ہے اس کلام کو اس سے نکال دینے سے۔ کس سے؟ اسلوب قرآن کریم کے غالب اسلوب سے اور قرآن کریم کے مشہور و معروف استعمال سے۔ القاعدۃ الاولی ادخال الکلام فی معانی ما قبلہ و ما بعدہ اولا من الخروج بہ عنہما الا بدلیل یجب تسلیم لہ۔ ترجمہ اس کا ہو چکا ہے۔ اب سورۃ القاعدہ کی طرف آتے ہیں۔ اذا تنازع المفسرون، جب مفسرین میں باہم اختلاف ہو جائے، فی تفسیر آیت او جملۃ من کتاب اللہ، قرآن کریم کی کسی آیت کی تفسیر میں یا قرآن کریم کے کسی جملے کی تفسیر میں، فمنہم، پس ان میں سے کوئی، فمنہم من یحملھا، ان میں سے کوئی اس کو محمول کرتا ہے۔ اس کو کس کو؟ اس آیت کو یا اس جملے کو، علی معنی، کسی ایسے معنی پہ کہ لا یخرجھا، کہ وہ معنی اس آیت کو نہیں نکلنے دیتا، عن سیاق الآیات، آیات کے سیاق و سباق سے۔ ومنہم من یحملھا، اور ان میں سے کوئی اس کو محمول کرتا ہے علی معنی، ایسے معنی پہ کہ یخرجھا، جو معنی اس کو نکال دیتا ہے۔ کس کو؟ اس آیت کو، اس جملے کو، عن معانی الآیات قبلہا و بعدہا، کہ قبلہا کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ یعنی کہ وہ آیت جس میں جھگڑا ہو رہا ہے، جس میں اختلاف ہے، اس آیت کے ما قبل کی آیات کے معنی سے اور اس آیت کے ما بعد کی آیات کے معنی سے۔ وَيَجْعَلُهَا مُعْتَرِضَةً فِي السِّيَاقِ، اور اس کو بنا دیتا ہے جملہ معترضہ اس سیاق و سباق میں۔ پہلا معنی کیا کرتا ہے جی؟ اس کو سیاق و سباق میں رکھتا ہے، اور دوسرا معنی کیا کرتا ہے؟ اس کو سیاق و سباق سے نکال رہا ہے اور اس کو جملہ معترضہ کی حیثیت دے رہا ہے۔ تو پھر کیا کریں گے؟ فحمل الآیاتی، فحملو، یہ پیچھے کے لحاظ سے کیا ہے؟ جواب ہے کس کا؟ اذا کا، اذا کا۔ فحمل الآیاتی، تو اس آیت کو محمول کرنا۔ کون سی آیت کو؟ جس میں اختلاف ہے۔ تو اس آیت کو محمول کرنا علی التفسیر الذی یجعلھا داخلۃ فی معانی ما قبلہا و ما بعدہا اولا و احسن، تو اس آیت کو محمول کرنا اس تفسیر پہ جو تفسیر اس کو کر دے، کس کو؟ اس آیت کو کیا کر دے؟ داخلتاً، داخل،
ما قبل اور ما بعد کے معنی میں اولا یہ زیادہ بہتر ہے، و احسن اور زیادہ اچھا ہے۔ کیوں جی؟ لأنہ اوفق للنظم، کیونکہ یہ قرآنی نظم کے زیادہ مطابق ہے، والیق بالسیاق اور سیاق کے زیادہ لائق ہے، ما لم یرد دلیل جب تک کہ کوئی ایسی دلیل نہ آ جائے، یمنع جو روک دے، من ھذا تفسیری اس تفسیر سے، او یصحح غیرہ یا اس کے علاوہ کسی اور تفسیر کو صحیح قرار دے ڈالے۔ یعنی کہ اگر کوئی دلیل آ گئی ہے تو پھر ہم دلیل کی طرف جائیں گے، پھر ہم سیاق و سباق کی طرف نہیں دیکھیں گے، لیکن جب تک کوئی خارجی دلیل نہیں ہے تب تک ہم نے سیاق و سباق کی طرف دیکھنا ہے، اور ہم نے دو قولوں میں سے اس قول کو اختیار کرنا ہے جو اس جملے کو سیاق کے مطابق رکھے۔ تو یہ واضح ہے قاعدہ؟ ہاں جی شیخ حنظلہ واضح ہے؟ توجہ ادھر ہی ہے؟ چلیں، بیان الفاظ القاعدہ، اس قاعدہ کے الفاظ کی وضاحت۔ المقصود بالکلام، شروع میں کیا آیا تھا؟ ادخال الکلام، اس کلام کا مقصد کیا ہے؟ کہتے ہیں المقصود بالکلام فی قولہم ادخال الکلام فی معانی، کہ جب کہنے والے کہتے ہیں یہ قاعدہ بیان کرتے ہوئے ادخال الکلام فی معانی، تو الکلام سے مراد کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں اس سے مراد هو الکلمہ، اس سے مراد وہ کلمہ ہے، اب الجملہ یا جملہ ہے اللہ کی کتاب کا، الذی وقع فیہ الخلاف، یہ الذی صفت ہے کس کی؟ الکلمہ کی یا جملہ کی، لانا کیا چاہیے تھا؟ التی، لیکن وہ اصل میں جو اصل کتاب ہے نا اس میں الکلمہ جملہ کی جگہ پہ الکلام، اس میں کیا ہے؟ الکلام۔ تو انہوں نے تبدیلی اچھی کی ہے کہ الکلمہ بالجملہ کہہ کے تبدیلی اچھی کی ہے، لیکن یہ بھول گیا کہ آگے پھر صفت کو بھی تبدیل کرنا ہے، وہ ہو جاتا ہے۔ چلیں جی، کہتے ہیں هو الکلمہ بالجملہ من کتاب اللہ، اللہ تعالی کی کتاب کا وہ کلمہ یا وہ جملہ جس میں اختلاف ہوا ہے بین العلماء، کن کے مابین؟ علماء کے مابین۔ کیا اختلاف ہوا ہے جی؟ بِأَنْ كَانَ بَعْضُهُمْ يُدْخِلُهُ فِي مَعَانِي مَا سَبَقَهُ وَمَا يَلْحَقُ بِهِ مِنْ كَلَامٍ، اختلاف یوں ہوا ہے کہ ان میں سے بعض، کن میں سے بعض؟ علماء میں سے بعض، یدخلہ اس کو داخل کرتا ہے، یدخلہ کس کو؟ اس کلام کو، اس کلمہ کو، اس جملے کو داخل کرتا ہے فی معانی ما سبقہ، اس کے ما قبل کے معنی میں، وما یلحق بہ اور جو اس سے متصل ہے، من کلام، ان کلام، یعنی کہ اس سے ما قبل اور اس سے متصل کلام میں داخل کرتے ہیں بعض، وبعضهم اور ان میں سے بعض یجعلہ خارجا عن معانی السیاق، اس کو سیاق کے معنی سے خارج کر دیتا ہے، سواء اکان ھذا الکلام آیۃ او اکثر، چاہے یہ کلام ایک آیت ہو یا اس سے زیادہ ہو، او اقل یا اس سے بھی کم ہو۔ اس سے کم کیسے ہو؟ بِأَنْ كَانَ، بِأَنْ كَانَ عقل کی وضاحت ہے، یا اس سے کم ہو یعنی کہ کان کلمتاً ایک کلمہ ہو، او جملۃ من آیت یا کسی آیت کا کیا ہو؟ جملہ ہو۔ تو یہ وضاحت ہوگی کس کی؟ الکلام کی۔ اب ما قبلہ، کہتے ہیں ما قبلہ سے کیا مراد ہے؟ ای ما قبل ھذا الکلام الذی وقع فی النزاع، یعنی کہ جو اس کلام سے پہلے ہے جس کلام میں کیا ہوا ہے؟ اختلاف ہوا ہے۔ وھذا یسمى سباقا، تو اس کو سباق کہتے ہیں۔ وقولہم وما بعدہ ای ما بعد الکلام المتنازع فیہ، کہ جو اس کلام کے ما بعد ہے جس میں اختلاف ہے۔ وھذا یسمى لحاقا، اور سباق اور لحاق کا مشترکہ نام کیا ہوتا ہے؟ سیاق۔ وہ آگے کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں وھذا السباق واللحاق مجتمعا یسمى سیاقا، اور یہ سباق اور یہ لحاق جب دونوں اکٹھے ہوں تو پھر ان کو کیا کہتے ہیں؟ سیاق۔ بالمثنات التحتیہ، یعنی کہ یہ سیاق ہے، سباق نہیں ہے، دھیان سے۔ فہذه قاعدۃ، تو یہ ہے قاعدہ جی، فی ترجیح الاقوال، ان اقوال کو راجح قرار دینے کے معاملے میں، التی یدل علیہا سیاق الآیات، جن پہ آیات کا سیاق دلالت کرتا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وقولہم، قاعدے میں کہنے والے کا یہ کہنا کہ اولا من الخروج بہ عنہما، کہ یہ زیادہ بہتر ہے۔ کیا زیادہ بہتر ہے؟ کلام کو سیاق و سباق میں داخل کرنا۔
یہ زیادہ بہتر ہے من الخروج بھی، اس کو نکال دینے سے، عنہما ان دونوں سے، کہتے ہیں ھذا ھو ترجیح، یہ الفاظ ہیں ترجیح کے، اولا اولا، یہ ترجیح دے رہے ہیں آپ۔ کہتے ہیں وقولہم، اور ان کا یہ کہنا کہ الا بدلیل یجب التسلیم لا، الا یہ کہ کوئی دلیل مل جائے جس کو تسلیم کرنا کیا ہو جائے، واجب ہو جائے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں نبہ الیہ الطبری رحمہ اللہ، اس کی جانب تنبیہ کی ہے امام طبری نے، فی مواد یا کثیرہ، بہت سے مقامات پہ، فی معرض تقریرہ لہذ القاعدہ، اس قاعدے کو اس بات کرنے کے، اس قاعدے کو ثابت کرنے کے سیاق و سباق میں، و ترجیحہ بہا، اور اس کے ذریعے راجح قرار دینے کے سیاق و سباق میں۔ ثم بین ھذا الدلیل، پھر واضح کیا ہے اس دلیل کو، کس نے؟ امام طبری نے۔ پھر واضح کیا ہے اس دلیل کو، الذی یصرف لہ الکلام، جس کی وجہ سے کلام کو پھیر دیا جاتا ہے، نکال دیا جاتا ہے اس کے سابق سے اور اس کے لاحق سے، کہ بأنہ، وہ کیا ہو سکتی ہے جی دلیل؟ نمبر 1 خبر صحیح متصل السند، کوئی حدیث جو صحیح ہو، جس کی سند کیا ہو؟ متصل ہو، اس کی وجہ سے۔ اور یہ کیا خبر صحیح متصل کیا ہوگی؟ یفسر الآیہ، یہ آیت کی تفسیر کر رہی ہے، وَيُخْرِجُهَا، اور اس کو نکال رہی ہے، بِذَالِکَ، اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ اس تفسیر کے ساتھ، اس تفسیر کے ساتھ، یعنی کہ وہ صحیح حدیث جو آیت کی تفسیر کر رہی ہے اور اس کو نکال رہی ہے اس تفسیر کے ذریعے، عن سابقہا و لاحقہا، سیاق و سباق سے۔ او یکون، یا وہ حدیث ہو مصححا، صحیح قرار دینے والی، لأحد الاقوال، ان اقوال میں سے کسی ایک قول کو، التی قیلت فی الآیہ، جو اس آیت میں کہے گئے ہیں، والتی تخرجها، اور وہ جو اس کو نکال رہے ہیں، وہ اقوال جو اس کو نکال رہے ہیں اس کے سیاق سے، یعنی کہ کوئی حدیث آ گئی ہے اور وہ حدیث اس آیت کی ایسی تفسیر کر رہی ہے جس کی وجہ سے وہ سیاق و سباق سے نکل رہی ہے، یا اقوال کئی ایک ہیں، ان اقوال میں سے کسی ایسے قول کو وہ حدیث صحیح قرار دے رہی ہے جو اقوال تقاضا کرتے ہیں کہ اس آیت کو اس کے سیاق و سباق سے نکال دیا جائے۔ نمبر 2 جی، ثانیاً او اجماع من اہل التاویل علی تفسیر الآیہ، یا اہل تفسیر کا اتفاق ہے اس آیت کی تفسیر پہ، اختلاف نہیں ہے، وَيَكُونُ ذَلِكَ تَفْسِيرُ، اور وہ تفسیر ایسی ہے کہ مخرجا لہا، جو اس کو نکالنے والی ہے، عن سباقہا و لحاقہا۔ تو کہتے ہیں یہ 2 دلیلیں ہو سکتی ہیں جن کی وجہ سے آپ سیاق و سباق سے اعراض کریں گے، ورنہ سیاق و سباق کو لینا، مضبوطی سے تھام لینا یہ ضروری ہے۔ اب آگے جی، الامثلہ تطبیقی القاعدہ، قاعدے کی تطبیقی مثال، من امثلۃ ھذہ القاعدہ ما جاء فی تفسیر قول اللہ تعالی، یہ قرآن کریم پکڑیں جی، قرآن کریم ہے آپ لوگوں کے پاس؟ ذرا کھولیے آج سورہ انعام آیت نمبر 91 قرآن کریم ہاتھ میں نہ ہو پھر صحیح سمجھ نہیں آتی، اس لیے قرآن کریم ضرور پکڑیں، کوشش کریں۔ آیت مل گئی جی آپ لوگوں کو؟ وما قدر اللہ حق قدرہ، اور انہوں نے اللہ کی تعظیم نہیں کی جیسے اللہ کی تعظیم کرنے کا حق ہے۔ کب تعظیم نہیں کی؟ اذ قالوا، جب انہوں نے یہ الفاظ کہے کہ ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اللہ نے کسی بھی بشر پہ کوئی بھی کتاب نہیں اتاری، کوئی صحیفہ نہیں اتارا، کچھ بھی نہیں اتارا۔ قل، آپ کہیے ان سے کہ من انزل الکتاب، وہ کتاب پھر کس نے اتاری ہے، الذی جاء بہ موسیٰ، جس کو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، یعنی کہ تورات، نوراً، اس حال میں کہ وہ نور تھی، وہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت تھی، تجعلونہ، تم اس کتاب کو بنا دیتے ہو، قراطیسا، صفحات کی شکل میں، کرتاس کی جمع، یعنی کہ یہودی جو تھے نا، عام طور پہ جب کوئی دلیل لینی ہوتی تھی تو اس کے 1-2 صفحے پکڑ کے لے آتے تھے، اور 1-2 صفحے پکڑنے کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ حق کو چھپایا جا سکے آسانی کے ساتھ۔ تجعلونہ قراطیسا، تم اس کو بناتے ہو صفحات کی شکل میں، تبدونہا،
تم ظاہر کرتے ہو ان صفات کو، وتخفون کثیرا، اور بہت سے صفات کو چھپا لیتے ہو، وعلمتم، اور تمہیں علم دیا گیا وہ جو تم نے نہیں جانا نہ تمہارے آباء و اجداد نے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، اللہ، کیا مطلب؟ اللہ انزلہ، اس کو کس نے اتارا؟ اللہ نے۔ ثم ذرہم، یہ سوال کرنے کے بعد اور یہ جواب دینے کے بعد آپ ان کو چھوڑ دیں، فی خوض یلعبون، اپنے کھیل تماشے میں وہ لگے رہیں۔ اچھا جی علماء کرام، اب مسئلہ یہ ہے یہاں پہ کہ یہ کن کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ یہ کون ہے جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ نے کسی بشر پہ کچھ نہیں اتارا؟ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد ہیں مشرکین قریش، اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد کون ہے؟ یہودی۔ تو ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد یہودی ہیں، دوسرا قول کیا کہ اس سے مراد کون ہے؟ مشرکین قریش۔ تو ابھی ہم گفتگو پڑھیں گے، وہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ گزشتہ کلام سارا پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا تذکرہ مشرکین قریش کا ہو رہا ہے، یہودیوں کا تذکرہ نہیں ہو رہا۔ تو سیاق کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے مراد آپ کون لیں؟ مشرکین قریش لیں آپ۔ اور پھر آگے چل کے وہ بتائیں گے دوسری دلیل ایک اور بھی ہے کہ یہودیوں کا یہ عقیدہ ہی نہیں ہے کہ اللہ نے کوئی چیز نہیں اتاری، وہ تو کہتے ہیں تورات اللہ نے اتاری ہے۔ تو یہ الفاظ بھی بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ گفتگو کرنے والے کون ہیں؟ مشرکین قریش۔ تو آئیے ذرا پڑھیں، قرآن کریم کو کھولے رکھیں بے شک اپنے پاس۔ کہتے ہیں من امثلۃ ھذہ القاعدہ، اس قاعدے کی مثالوں میں سے مثال یہ ہے کہ ما جاء فی تفسیر قول اللہ تعالی، جو کچھ آیا اللہ تعالیٰ کے اس قول کی تفسیر میں کہ وما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کی تعظیم نہیں کی جیسا کہ اس کی تعظیم کا حق ہے۔ اذ قالوا، جب انہوں نے کہا کہ ما انزل اللہ، اللہ نے نازل نہیں کی، علی بشر، کسی بھی بشر پہ، من شیء، کوئی بھی چیز، من کون سا ہے؟ زائدہ للتوکید۔ اختلف اہل التأویل فی المعنی بقولہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء وفی تأویل ذلک، اختلاف ہے اہل تعویل کا۔ اہل تعویل سے مراد کون ہے؟ مصباح، اہل تفسیر، بہت اچھے مفسرین کا اختلاف ہے۔ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء کے مراد میں کہ معنی، یہ امام طبری کے الفاظ اصل میں انہوں نے ان سے لیے ہیں کہ انہوں نے کیا، اس سے مراد کون ہے؟ وفی تعویل ذالک، اور اس کی تفسیر میں بھی پھر اختلاف ہے۔ فقال بعضهم، یہ ہو گیا پہلا قول کہ کان قائل ذالک رجل من الیہود، یہ بات کہنے والا کون ہے؟ یہودیوں میں سے ایک آدمی۔ ثم اختلفوا فی اسم ذالک الرجل علی اقوال، پھر ان کا اختلاف ہے اس آدمی کے نام کے بارے میں علی اقوال، ان کئی اقوال پہ۔ پہلے تو انہوں نے کہا کہ یہودیوں کا کوئی آدمی، کون سا آدمی ہے اس میں اختلاف ہے۔ فقیل مالک بن سیف، ایک یہ ہے کہ اس سے مراد مالک بن سیف یہودی ہے، وقیل فنحاس الیہودی، دوسرا کون ہے کہ فنحاس یہودی۔ وقال آخرون، اور دوسرے لوگوں نے کہا، اس کو دوسرا قول بنانا ہے تو بنا لیں، ورنہ یہ پہلے قول کا ہی آپ اس کو کچھ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ بھی یہودی ہے نا۔ پہلا یہ کہ ایک آدمی ہے، دوسرا قول یہ ایک نہیں، یہودیوں کی جماعت ہے۔ بل عنی بذالک جماعت من یہودی، بلکہ اس سے مراد یہودیوں کی وہ جماعت ہے جنہوں نے سوال کیا تھا نبی علیہ السلام سے، مطالبہ کیا تھا آیاتن، کئی معجزات کا، مثل آیات موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے معجزات جیسے معجزات کا مطالبہ کیا تھا۔ والقولان، یہ دونوں قول بمعنی واحد، ان کا معنی ایک ہی ہے، ان کا مقصود ایک ہی ہے۔ وہو ان ھذہ الآیہ، اور وہ یہ کہ یہ آیت جو ہے خبر الیہودی، یہ خبر ہے کن کے بارے میں؟ یہودیوں کے بارے میں۔ وقال آخرون، یہ ہے دوسرا قول صحیح معنوں میں۔ دوسرے علماء کرام نے یہ کہا ھذا خبر من اللہ جل ثناؤہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر ہے عن مشرکی قریش، مشرکین قریش کے بارے میں، انہم قالوا، کہ انہوں نے کہا تھا، ما انزل اللہ، اللہ نے نازل نہیں کیا، علی بشر، کسی بھی بشر پہ، من شیء، کچھ بھی۔ وہذا القول الاخیر هو الاوفق للسیاق، اور یہ جو آخری قول ہے یہی سیاق کے زیادہ موافق ہے۔ وہو الذی رجحہ الطبری، اور یہی وہ قول ہے جس کو امام طبری نے راجح قرار دیا ہے، بہذہ القاعدہ، اس قاعدے کے ذریعے، التی نحن بصدد التمثیل لہا، جس کے مثال دینے کے ہم درپے ہیں۔ لفظی معنی کر رہا ہوں، یعنی کہ امام طبری نے راجح قرار دیا ہے
مشرکین قریش والے قول کو سیاق کی بنیاد پہ اور اس قاعدے کی بنیاد پہ جس کی مثال دینے کے ہم درپے ہیں، جس کی اس وقت ہم مثال دے رہے ہیں، قال رحمہ اللہ، چنانچہ امام طبری کہتے ہیں وَأَوْلَى هَذِهِ الْأَقْوَالِ بِالصَّوَابِ فِي تَأْوِيلِ ذَلِكَ، اس کی تفسیر میں جو قول سب سے درست ہے وہ قول من قالا، یہ خبر ہوگی اولا کی، وہ قول اس شخص کا قول ہے جس نے کہا ہے کہ عنی بذالک، اس سے مقصود ہیں، کس سے؟ وما قدر اللہ کا قدری، اس کو ایت بنا لینا، اس کو ایت بنا لیں آپ، عنی بذالک مشرکو قریش، اصل میں یوں ہے، اس سے یعنی کہ وما قدر اللہ کا قدر ہی سے مقصود کون ہے؟ مشرکو قریش، مشرکین قریش، وذالک، اچھا، اور جب آپ یہ کہیں گے نا کہ اس سے مراد مشرکین قریش ہیں، پھر شاید آپ کو ایک کام اور بھی کرنا پڑے، وہ کیا؟ کہ وما قدر اللہ کا قدری اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ نورا وہدی للناس تجعلونہ کی بجائے دوسری قرات لے لیں، یجعلونہ قراطیس یبدونہا، آگے ویخفون کثیرا، چلیں جی وذالک، اچھا اب دلیل دینے لگے ہیں، کیوں جی یہ راجح ہے، اور یہ دلیل کون دے رہے ہیں؟ شیخ اویس مصنف، ہاں جی زہیب، امام طبری گفتگو کر رہے ہیں، آپ کون گفتگو کر رہے ہیں؟ امام طبری کہتے ہیں وذالک ان ذالک، اس لیے کہ ان ذالک کہ بے شک یہ، ان ذالک یہ کیا، یہ اشارہ کی طرح راحت، ان ذالک احسنت وما قدر اللہ کا قدر ہی، ان ذالک کیونکہ یہ اللہ کا فرمان جو ہے فی سیاق الخبر عنہم اولا، یہ ان کے بارے میں خبر دینے کے سیاق میں ہے، اولاً پہلے سے، کن کے بارے میں؟ قریش مکہ، فَأَن يَكُونَ ذَلِكَ أَيْضًا، تو یہ بھی ہو، یہ کیا؟ وما قدر اللہ، تو یہ بھی ہو خبر عنہم، ان کے بارے میں خبر، اشبہ، یہ زیادہ قریب ہے، من ان یکون خبر عن الیہودی، اس بات کے مقابلے میں کہ یہ خبر ہو کن کے بارے میں؟ یہود کے بارے میں، وَلَمَّا يَجْرِ لَهُمْ ذِكْرٌ، یہ میرا اور آپ کا بہت بڑا اعزاز ہے کہ ہم امام طبری کا کلام ہر قاعدے میں کچھ نہ کچھ پڑھتے ہیں، امام طبری کے قریب ہو رہے ہیں، ان کو کچھ نہ کچھ سمجھنا شروع ہو گئے ہیں، یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ چلیں جی، کہتے ہیں وَلَمَّا يَجْرِ لَهُمْ ذِكْرٌ، جب کہ ابھی تک ان کا ذکر نہیں ہوا، کن کا؟ یہود کا، لہم کا لکھ لیں دائیں میں، یہود مراد ہے، لہم یہود، جب کہ ان کا ابھی تک ایسا ذکر نہیں ہوا کہ یکون ہذا بہ متصلا، کہ ہو ہذا یہ کیا؟ وما قدر اللہ احسنت یا حسین، کہ ہو یہ بھی اس کے، کس کے؟ بذکر الیہودی، کہ یہ ہو اس کے متصلاً، کیا متصل؟ کہنا چاہتے ہیں کہ ابھی تک یہودیوں کا پیچھے کوئی تذکرہ ہی نہیں ہوا کہ ہم کہہ سکیں کہ ما قدر اللہ اس کے ساتھ متصل ہے، اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کا اس کے ساتھ تعلق ہے۔ یہ ہوگی ایک دلیل۔ آگے کہتے ہیں مع ما فی الخبری، مع ما فی الخبری نمبر 2 دلیل ہوگی، یہ نمبر 2 ہے، ان ذالک فی سیاق الخبر عنہم اولا، یہ پہلی دلیل تھی۔ دوسری دلیل مع ما فی الخبر عمن اخبر اللہ عنہ فی هذه الآیہ من انکارہ ان یکون اللہ انزل علی بشر شیئا من الکتب، اس کے ساتھ کیا ہے کہ جو اس خبر میں جو خبر اللہ نے دی ہے، کن کے بارے میں؟ اس خبر میں جو اللہ نے خبر دی ہے، جس کے بارے میں اس آیت میں من انکار ہی انکار ہے اس کی طرف سے، یعنی کہ اس خبر میں انکار ہے اس کے بارے میں جس کے بارے میں اللہ نے خبر دی ہے۔ یہ اصل میں جو من انکار ہی نہیں، یہ من بیانیہ ہے، یہ من انکار کو آپ اٹھا کے ما کے ساتھ لے جائیں، ما یہ من انکار ہی کا من جو ہے یہ اس ما کا کیا ہے؟ بیان ہے۔ اچھا اب دیکھیں، کہتے ہیں اس کے ساتھ کیا ہے
کہ اس خبر میں جو انکار ہے عمن، کس کی طرف سے انکار ہے؟ جس کے بارے میں اللہ نے خبر دی ہے۔ انکار کس بات کا؟ کہ ان یکون اللہ انزل علی بشر شیء من الکتب، کہ اللہ نے کسی بشر پہ کوئی کتاب اتاری ہو، اس چیز کا انکار ہے۔ تو ولیس ذالک، اور یہ ایسی چیز نہیں ہے مما تدین بہ الیہود، جس کا یہودی اقرار کرتے ہوں، جس کو یہودی بطور دین اپنائے ہوئے ہوں، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ دوسری دلیل ہے۔ بل المعروف من دین الیہود، بلکہ یہودیوں کے دین سے جو مشہور و معروف بات ہے وہ کیا ہے؟ الاقرار، اقرار کرنا، ماننا بصحف ابراہیم و موسیٰ و زبور داود، وہ تینوں چیزیں مانتے ہیں۔ وَإِذَا لَمْ يَأْتِ بِمَا رُوِيَ مِنَ الْخَبَرِ، اور جب کہ نہیں آئی، لم یاتی کا فاعل وہ آگے آ رہا ہے، وہ خبر صحیح متصل السند، مل گیا، یہ فاعل ہے۔ کہتے ہیں جب کہ کوئی صحیح خبر نہیں آئی جس کی سند متصل ہو، کس بارے میں؟ بما روی من الخبری، اس خبر کے بارے میں جس کو روایت کیا گیا ہے، کہ بأن قائل ذالک، کہ اس کا قائل جو ہے وہ یہودیوں میں سے ایک آدمی ہے۔ تو یہ جو آئی ہے خبر، اس کے بارے میں کوئی صحیح سند سے کچھ نہیں ملتا، وہ جو روایت آئی ہے وہ ضعیف ہے۔ ولا کان علی ان ذالک کان کذالک من اہل التاویل اجماع، ولا کان اجماع، ولا کان، کانا کا اسم مل گیا نا، اور نہ ہی کوئی اجماع ہے اس بات پہ کہ ان ذالک کان کذالک من اہل التاویل۔ ہاں، یہ من اہل التاویل کا تعلق اجماع سے ہے، یہ بھی دیکھیں ذرا، یعنی کہ ولا کان اجماع من اہل التاویل، ولا کان اجماع من اہل التاویل، اور نہ ہی اہل تفسیر کی طرف سے کوئی اجماع ہے اس بات پہ کہ یہ بات اسی طرح ہے۔ کون سی بات؟ کہ اس سے مراد یہ یہودی ہے۔ وکان، یہ دو دلیلیں بھی نہیں ہیں، انہوں نے کہا تھا نا کہ امام طبری نے کہا ہے کہ دو دلیلیں سیاق سے نکال سکتی ہیں، ایک اجماع اور ایک خبر صحیح متصل سند، تو یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں۔ وکان الخبر، جب کہ گفتگو جو ہے، کلام جو ہے، من اول صورتی، صورت کے آغاز سے، و مبتدئہا، اور اس شروع سے، الی ھذا الموضع، اس جگہ تک، کتنی آیتیں؟ 90 آیتیں ہیں۔ 90 آیات کس بارے میں ہیں؟ خبر عن المشرکین، یہ خبر ہے مشرکین کے بارے میں۔ کون سے مشرکین؟ من عبدۃ الاوثان، جو بتوں کے پجاری ہیں۔ وکان قولہ وما قدر اللہ کا قدرہ موصولا بذالک، اور اللہ کا یہ فرمان کہ وما قدر اللہ موصولا متصل ہے بذالک، اس خبر کے ساتھ جو 90 آیتوں پہ مشتمل ہے، غیر مفصول، یعنی اس سے الگ تھلگ نہیں ہے۔ تو جب صورتحال یہ ہے تو لم یجوز لنا، تو ہمارے لیے جائز نہیں ہے، ان ندعی، کہ ہم یہ دعویٰ کریں، ان ذالک، کہ بے شک یہ کیا؟ وما قدر اللہ، یہ ہے کہ یہ جو ہے مصروف عما ہوا بہ موصول، یہ ہٹ کر ہے اس سے جس کے ساتھ متصل ہے۔ ان ذالک مصروف عما ہوا بہ موصول، یہ ہٹ کر ہے اس سے جس کے ساتھ یہ متصل ہے۔ الا بحجت، الا یہ کہ کوئی دلیل مل جائے، یجب تسلیم اللہ، جس کو ماننا واجب ہو جائے۔ وہ دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ من خبر، یہ من بیان ہے کس کا؟ حجت کا، یعنی کہ حجت کیا ہو سکتی ہے؟ کوئی حدیث یا کوئی عقلی بات، تو ایسی کوئی چیز ہمارے پاس نہیں ہے۔ واضح کلام امام طبری کا، چلیں آگے۔ ونصر ابن کثیر اختیار الطبری، اور امام ابن کثیر نے امام طبری کے اختیار کی کیا کی ہے؟ تائید کی ہے۔ بقولہ، یہ کہہ کر کہ والاول، پہلا قول، یعنی امام ابن کثیر مراد لے رہے ہیں کہ انہ خبر عن المشرکین، پہلا قول یہ کہ یہ خبر ہے کن کے بارے میں؟ تو امام ابن کثیر کہتے ہیں والاول اظہر، پہلا قول زیادہ واضح ہے، لأن الآیۃ مکیۃ، کیونکہ یہ آیت کون سی ہے؟ مکی ہے۔ والیہود لا ینکرون، اور یہودی انکار نہیں کرتے تھے، انزال الکتب من السماء، آسمان سے کتابوں کے نازل ہونے کا، وقریش، اور قریشی، والعرب قاطبۃ، سارے عرب، کانوا یبعدون، وہ بعید قرار دیتے تھے، ارسال رسول من البشر، انسانوں میں سے کسی رسول کے بھیجے جانے کو، کما قال، جیسا کہ اللہ تعالی نے کہا ہے، اکان للناس عجبا
ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس. دیکھیں یہاں پہ اس ترجیح میں کئی قاعدے اکٹھے ہو رہے ہیں. ایک تو قاعدہ وہ جو ابھی ہم نے پڑھا ہے، کون سا پڑھ رہے ہیں ہم؟ ادخال الکلامی. اچھا، اور ایک یہ کہ قرائن فی السیاق، اور ایک یہ کہ وہ قول جس میں قرائن فی الآیت میں ہے، اسی آیت میں قل من انزل الکتاب الذی، اور ایک ابھی کہنے لگے ہیں قرآن کریم کی دیگر آیات، آیات القرآنیہ. اب یہ کہنے لگے ہیں، دیکھیں کہتے ہیں اکان للناس عجبا، کیا لوگوں کے لیے عجیب بات ہے؟ کانا کا اسم کدھر ہے؟ ان اوحینا. کیا لوگوں کے لیے عجیب بات ہے کہ ہم نے وحی کی ہے انہی میں سے ایک آدمی کی طرف؟ کیا وحی کی ہے؟ ان انذر الناس. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کو بعید قرار دیتے تھے کون؟ قریش مکہ. وقال تعالی، اور اللہ تعالی نے فرمایا ایک اور مقام پہ وما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الہدی، اور لوگوں کو نہیں روکا اس بات سے کہ وہ ایمان لے آئیں. ان یؤمنوا یہ کیا ہے؟ منع کا فاعل. اذ جاءهم الہدی، جب ان کے پاس ہدایت آ چکی، مگر اس بات نے کہ ان قالوا، انہوں نے کہا وما منع الناس ان یؤمنوا، بھائی نہیں معذرت سے یؤمنوا جو ہے یہ فاعل نہیں ہے. فاعل کیا ہے؟ ان قالوا ابعث اللہ بشرا رسولا. وما منع الناس من ان یؤمنوا، لوگوں کو نہیں روکا اس بات سے کہ وہ ایمان لائیں جب کہ ان کے پاس ہدایت آ چکی، مگر اس بات نے کہ انہوں نے کہا کیا اللہ تعالیٰ نے کسی بشر کو رسول بھیجا ہے؟ یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ نہیں مانتے تھے کہ کوئی بشر رسول ہو سکتا ہے. قل، آپ کہہ دیں لو کان فی الارض ملائکہ، اگر زمین میں ایسے فرشتے ہوتے، یمشونا جو زمین میں چلنے والے ہوتے، مطمئنین مطمئن ہو کر، یعنی کہ باقاعدہ زمین میں ان کی رہائش ہوتی ہے. ایک ہے آنا جانا تو اب بھی ہے. تو کہا جا رہا اگر زمین میں فرشتے ہوتے جو زمین میں مطمئن ہو کر چلنے والے ہوتے تو لنزلنا علیہم من السماء ملک رسولا، تو ہم ان پہ آسمانوں سے کوئی فرشتہ بطور رسول نازل کر دیتے. وقال ہا ہنا، اور یہاں پہ کہا کہ وما قدر اللہ کا قدری اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء. تو یہ ترجیح ہے امام طبری کی طرف سے، اور اس کے بعد امام ابن کثیر کی طرف سے، اور یہ کافی واضح ہے. اب ذرا موبائل میں آپ کو عدنان بھائی نے بھیج دیا ہے، وہ ذرا کھولیں. ایک دو مثالیں ہم نے پڑھنی ہیں تاکہ قاعدہ مزید واضح ہو جائے. موبائل کم لوگوں کے پاس ہیں، ایسے ہی ہے نا، کیونکہ لڑکے ہیں تیسری چوتھی کلاسوں کے زیادہ. قرآن کریم کم از کم کھول لیں. قرآن کریم میں بتاتا ہوں کون سا کھول لیں آپ. پہلے سب سے پہلے آپ کھول لیں سورہ یوسف 13واں سپارہ. 13واں سپارہ کھولیں، پہلا صفحہ. اور آیت نمبر ہے یہ 53 سورہ یوسف کی. آیات تو مل گئی نا آپ کو؟ چلیں، اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ کلام کس کا ہے. وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتی یا اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا. کیا اس سے مراد یوسف علیہ السلام ہیں یا اس سے مراد امرأۃ عزیز مصر کی بیگم ہے؟ کون مراد ہے اس سے؟ تو یہ ہے ہمارا مسئلہ. اچھا، اب میں تھوڑا سا کتاب سے پڑھوں گا. آپ کے پاس اگر کتاب نہیں ہے موبائل میں تو پھر آپ آیت کی طرف دیکھتے رہیں، ورنہ یہ کتاب کی عبارت کی پیروی کریں. یہ یہاں پہ کہا گیا ہے کہ ھذا الکلام یحتمل، اس کلام میں احتمال ہے کہ ان یکون من قول امرأۃ العزیز، کہ یہ قول ہو کس کا؟ عزیز مصر کی بیگم کا. وَيَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ مِن قَوْلِ یوسف علیہ السلام، اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہ کلام کس کا ہو؟ یوسف علیہ السلام کا. وَالْاحْتِمَالُ الْأَوَّلُ هُوَ الرَّاجِحُ، اور پہلا احتمال ہی راجح ہے. کون سا؟ یہ گفتگو کس کی ہے؟ عزیز مصر کی. اور میں اپنے بارے میں آپ کو سچ بتاؤں کہ میں تو
اپنے اساتذہ سے جو پڑھا تھا وہ یہیں سمجھتے رہے کہ کس کا کلام ہے؟ یوسف علیہ السلام کا. بہت بعد میں جا کے پتہ چلا کہ بھی راجے یہ نہیں ہے. اچھا آگے چلیں. وذالک، اور یہ کیوں؟ وذالک لارشاد السیاق الی ذالک، یہ راجے کیوں ہے پہلا قول؟ کیونکہ سیاق اس جانب رہنمائی کر رہا ہے. من ثلاثۃ اوجہ، سیاق اس جانب رہنمائی کر رہا ہے تین طریقوں سے، تین اوجہ سے. ذکرہا الامام القیم، جن کا تذکرہ کیا امام القیم رحمہ اللہ نے. وہی کما یاتی. الوجہ الاول، پہلی وجہ، ان الکلام المذکور متصل بکلام المرأة، یہ کلام جڑ کر آیا ہے اس عورت کے کلام کے ساتھ. وہو قولها، اس کا کیا کلام ہے اس عورت کا؟ اس سے پچھلی آیت کیا ہے کہ الآن حسس الحق، کہ اب حق کیا ہو گیا ہے؟ واضح ہو گیا. انا راودت نفسی، میں نے اس کو پھسلایا تھا. وانہ لمن الصادقین، اور بے شک یہ سچوں میں سے ہے. ذالک، یہ بات میں اس لیے کر رہی ہوں، لیعلم، تاکہ وہ جان لے. کون جان لے؟ اس میں دو قول ہیں. عزیز مصر میرا خامن جان لے کہ میں نے ٹھیک ہے کوشش کی ہے لیکن میں نے باقاعدہ برائی نہیں کی. اور دوسرا یہ کہ یوسف جان لے، جیل میں اس کو رپورٹ پہنچ جانی چاہیے. ذالک لیعلم، تاکہ یوسف جان لے کہ انی لم اخنہ بالغیب، کہ میں نے اس کی عدم موجودگی میں خیانت نہیں کی بلکہ صحیح موقف بیان کیا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کی چال کو کامیاب نہیں ہونے دیتا. وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، تو یعنی کہ گفتگو جاری ہے. وَمَنْ جَعَلَهُ مِنْ قَوْلِ یوسف علیہ السلام، اور جو کہے وَمَنْ جَعَلَهُ، ہو ضمیر کہاں جاری ہے؟ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، جو اس کلام کو بنا دے یوسف علیہ السلام کے کلام میں سے، فَإِنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَىٰ إِضْمَارِ قَوْلٍ، اسے حاجت پڑے گی لفظ قول کو مضمر ماننے کی کہ قال یوسف. اچھا اس کو ایک قول کے مضمر ماننے کی حاجت پڑے گی. لا دلیل علیہ، جس کی کوئی دلیل نہیں ہے، فی لفظی الفاظ میں، بوجہ کسی بھی شکل میں. والقول فی مثل ھذا لا یحذف، اور قول جو ہوتا ہے ایسی شکل میں محذوف نہیں ہوتا. ہمیں پتہ ہے اس کی آپ کو سینکڑوں مثالیں مل جائیں گی کہ جناب فلاں حدیث میں قال محذوف ہے، فلاں آیت میں قال محذوف ہے، لیکن وہ وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پہ اشکال نہ ہو، جہاں پہ اشکال نہ ہو، ایسی جگہ پہ نہیں ہوتا. والقول فی مثل ھذا لا یحذف لئلا یوقع فی اللبس، تاکہ اس کا حذف جو ہے وہ نہ ڈال دے کس میں؟ اشتباہ میں. فإن غایتہ، زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ ان یحتمل الامرین، کہ وہ احتمال رکھے گا دو امر کا. فالکلام الاول اولا بہ قطعا، تو زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں دونوں کا احتمال ہے. زیادہ سے زیادہ آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ دونوں کا احتمال ہے. تو فالکلام الاول اولا بہ قطعا، تو پھر پہلا کلام جو ہے وہ کیا ہے؟ زیادہ لائق ہے، جو ساتھ جڑ کر آیا ہے وہ زیادہ لائق ہے کہ اس کا تعلق اس کے ساتھ ہو. الوجہ ثانی، دوسری وجہ، ان یوسف علیہ السلام لم یکن حاضرا وقت مقالتها هذه، یوسف علیہ السلام اس کی اس گفتگو کے موقع پہ موجود، بل کان فی السجن، وہ تو جیل میں تھے. لما تکلمت بقولها، جب اس نے یہ کہہ کر گفتگو کی کہ الان حسس الحق، والسیاق صریح فی ذلک، اور یہ چیز بھی ہمیں سیاق بتا رہا ہے. کیا چیز؟ کہ یوسف علیہ السلام وہاں پہ موجود نہیں ہے. فإنه لما ارسل الملک الیہ، جب بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو پیغام بھیجا، یدعوہ، اس عالم کے بادشاہ ان کو بلا رہا تھا، تو قال للرسول، یوسف علیہ السلام نے سفیر سے کیا کہا تھا؟ ارجع الی ربک، واپس جاؤ بادشاہ کے پاس. فاسألہ ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، تو اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کی کیا حقیقت تھی جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے. فارسل الیہن، تو اب کیا کیا؟ بادشاہ نے ان عورتوں کو بھیج دیا پیغام. وَأَحْضَرَهُنَّ، ان کو حاضر کیا. وَسَأَلَهُنَّ، اور ان سے تفتیش کی. وَسَأَلَهُنَّ وَفِيهِنَّ امْرَأَتُهُ، اور ان عورتوں میں اس کی اپنی بیگم بھی تھی. فَشَهِدْنَ بِبَرَاءَتِهِ وَنَزَاهَتِهِ فِي غِیبَتِهِ، تو ان سب نے گواہی دی یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی، یوسف علیہ السلام کی عدم موجودگی میں. وَلَمْ يُمْكِنْهُنَّ إِلَّا قَوْلُ الْحَقِّ، اور وہاں پہ ان کے لیے ممکن نہیں تھا مگر حق بات کہنا. فقال النسوہ، چنانچہ عورتوں نے کہا، حاشا للہ ما علمنا علیہ
من سوء. وقالت امرأۃ العزیز، اور امرأۃ العزیز نے کہا انا راودت عن نفسه وانه لمن الصادقین. یہ سیاق سے کتنی دلائل ہو گئے؟ 2. کہتے ہیں والوجہ الثالث، اور سیاق کی تیسری وجہ، تیسری صورت، ان الضمائر كلها في نسق واحد يدل علیہ، کہ ساری کی ساری ضمیریں ایک ہی نسق میں، ایک ہی ترتیب میں ہیں، یدل علیہ جو اس پہ دلالت کر رہا ہے. وہو قول النسبہ، اور وہ کیا ہے جی؟ وہ عورتوں کا یہ کہنا. اب دیکھتے جائیں ضمائر. ما علمنا علیہ من سوء، ما علمنا علیہ، علی من؟ علی یوسف. وقول امرأۃ العزیز انا راودتہ، ہو کون؟ عن نفسہ کون؟ یوسف. وانہ لمن الصادقین کون؟ یوسف. فہذہ خمسۃ الضمائر، یہ 5 ضمیریں ہیں، کوئی بارز ہے، کوئی مستتر ہے. ثم اتصل بها قول، پھر اس کے ساتھ جڑ کر آیا ہے اس کا یہ کہنا کہ ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب فہذا هو المذکور اولا بعینہ فلا شیء یفصل الکلام عن نظمہ. ثم اتصل بها قوله، قوله سے مراد کون ہے؟ قوله اللہ تعالیٰ کا کہنا. پھر اس کے ساتھ جڑ کر آیا اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا ذالک لیعلم، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کلام نقل کیا ہے. مراد یہ ہے، الفاظ اللہ تعالیٰ کے نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ کلام جو اللہ تعالیٰ نقل کر رہے ہیں یہ. فہذا هو المذکور اولا بعینہ، تو یہ وہی چیز ہے جو پہلے مذکور ہوئی ہے. فلا شیء یفصل الکلام عن نظمہ، تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کلام کو اس کے اس نظم سے الگ کر دے. تو یہ ضمائر بھی یہی تقاضا کر رہی ہیں، اور اس میں وہ قاعدہ ضمیر کا بھی آ جائے گا. کون سا قاعدہ آ جائے گا؟ ضمیر والا قاعدہ آ جائے گا. آگے وقد اختار الامام ابن کثیر، اور امام ابن کثیر نے بھی اختیار کیا ہے کس کو؟ ما رجحہ شیخہ الامام ابن القیم، اسی قول کو جس کو راجح قرار دیا ہے ان کے شیخ امام ابن القیم نے. یہ جو میں نے لفظ استعمال کیا نا شیخہ، اس پہ سوالیہ نشان ہے، تو ضروری نہیں کہ میرا یہ لفظ ٹھیک ہو. اس پہ کئی اساتذہ نے اعتراض کیا تھا، کہتے ہیں اچھی طرح شاگردی ثابت نہیں ہے. کس کی؟ ابن کثیر کی ابن القیم سے شاگردی اچھی طرح ثابت نہیں ہے. کوئی صریح لفظ نہیں ملتا اس بارے میں. یعنی کہ انہوں نے تعریفیں بہت کی ابن القیم کی، صاحبنا کہا، اس قسم کے الفاظ کہے ہیں، اور یہ کہ میرے ساتھ بڑا میرا خیال رکھتے تھے، وہ ہے، یہ سب کچھ ہے، جن سے لگتا تھا کہ جیسے ان کے شاگرد ہوں. لیکن میرے اوپر کئی اساتذہ نے اس کے اوپر اعتراض کیا وہاں سعودیہ میں، ان کا نہیں شاگردی ثابت نہیں ہے. چلیں جی. واستدل علی ذلک بارشاد السیاق، اور دلیل بنایا ہے کس نے؟ ابن کثیر نے. علی ذلک، اس پہ سیاق و سباق کی رہنمائی کو، اس کو دلیل بنایا ہے. حیث قال، چنانچہ انہوں نے کہا وہذا القول هو الاشهر والالیق، یہی قول زیادہ مشہور ہے، یہی زیادہ لائق ہے. والانسب بسیاق القصۃ ومعانی الکلام، اور یہ زیادہ مناسب ہے قصے کے سیاق کے اور کلام کے معنی کے. وقال ایضا، اور مزید کہا کس نے؟ والقول الاول اقوى واظہر، پہلا قول زیادہ مضبوط ہے، زیادہ ظاہر ہے. لأن سیاق الکلام کلہ، سیاق کلام سارے کے سارا، من کلام امرأۃ العزیز، امرأۃ العزیز کے کلام میں سے ہے، بحضرت المالکی، یعنی کہ اس کی موجودگی میں. کس کی موجودگی میں؟ بادشاہ کی. ولم یکن یوسف علیہ السلام عندهم، یوسف ان کے پاس نہیں تھے. بل بعد ذلك احضرہ الملک، بلکہ بعد میں ان کو حاضر کیا کس نے؟ بادشاہ نے. تو یہ ہو گئی مثال نمبر 2. مثالیں پڑھ لی ہم نے اس قاعدے کے مطابق جو آج قاعدہ ہم نے پڑھا ہے. اب آپ کے پاس 2 مثالیں ہو گئی ہیں. کون کون سی؟ پہلی مثال پڑھی ہم نے ہما قدر اللہ، دوسری ہما ابریو. ایک مثال بس اور پڑھ لیں پھر آپ کو چھٹی ہے. یہ صفحہ نمبر ہے 521 اور سورہ طلاق کی پہلی آیت، سورہ طلاق. اچھا، اس میں آپ منزل مقصود کی طرف بعد آپ باقی چیزیں بعد میں پڑھیں گے. آپ پہلے یہ دیکھیں، اللہ آپ کا بھلا کرے. ہاں، وہ اسکنوہن من حیث سکنتم، یہ آیت مل گئی آپ کو.
مل گئی ہے سورت کے درمیان میں بھائی، اسکنوہن آیت نمبر 6 مل گئی علماء کرام. دیکھیں اسکنوہن، ان کو رہائش دو، جن عورتوں کو تم طلاق دے چکے ہو ان کو کیا دو؟ من حیث سکنتم، اپنی رہائش میں سے، من وجدکم، اپنی طاقت کے مطابق. معنی سمجھ گئے اس آیت کا؟ ان کو رہائش دو اس رہائش میں سے جہاں تم نے رہائش رکھی ہے، من وجدکم، اپنی طاقت کے مطابق. اچھا اب سوال یہاں پہ یہ ہے کہ جو جس عورت کو طلاق ہوئی ہے رجعی اور وہ عدت میں ہے، اس کو تو رہائش دی جائے گی. جس کو دوسری طلاق ہوئی ہے، پہلی طلاق ہوئی ہے، یہ طلاق رجعی ہے، اس کو تو عدت میں رہائش دی جائے گی. جس کو طلاق ہوگی کون سی؟ بائن، کیا اس کو بھی رہائش دی جائے گی؟ یہ ہے اختلاف، یہ ہے اختلاف. اب ہم نے مدد لینی کس سے؟ سیاق و سباق سے. اب آپ کے پاس کتاب نہیں ہے تو آپ قرآن کریم کی طرف دیکھتے رہیں، ورنہ کتاب کے ساتھ رو دیں. کہتے ہیں کہ ذہب بعض العلماء، بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ ان ہاتین الآیتین، یہ دو آیتیں، فی البائنتی والمطلقتی جمیعا، یہ بائن اور رجعی دونوں کے بارے میں ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ ان کی پہلی آیت بھی، پہلی آیت کا آپ دیکھ لیں ذرا، پہلی آیت کو دیکھ لیں آپ، سورہ طلاق کی پہلی آیت بھی آپ دیکھ لیں آپ، کہ اے نبی اذا طلقتم النساء، جب تم عورتوں کو طلاق دو تو ان کو طلاق دو لعدتہن، ان کی عدت کے آغاز میں، وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، اور عدت کو کیا کرو؟ شمار کرو، عدت کے ایام کو شمار کرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ، جن کو طلاقیں دے چکے ان کو نکالنا نہیں ہے، مِن بُیُوتِهِنَّ، ان کے، وَلَا يَخْرُجْنَ، خود وہ نکلیں، إِلَّا يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، الا یہ کہ وہ وعدے بے حیائی کو آئیں. اب آ جائیں آپ. تو اب کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ دونوں آیتیں کن کے بارے میں ہیں؟ ہاں دونوں کے بارے میں. وہذا یعنی، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کل واحدۃ منہما، کہ ان دونوں میں سے ہر کوئی، تستحق السکنا، یہ رہائش کی حقدار ہے، فی ایام عدہ، عدت کے ایام میں. ولیکن دلالت السیاق ترشد، لیکن سیاق کی جو دلالت ہے وہ رہنمائی کرتی ہے کہ الی ان الحکم المذکور فی ہاتین الآیتین، کہ مذکورہ جو حکم ہے، مذکورہ حکم کیا؟ کہ رہائش دینا، رہائش دینا، کہ مذکورہ حکم جو ہے ان دو آیتوں میں مخصوص بالرجعیہ، سیاق کہتا ہے کہ یہ خاص ہے کس کے ساتھ؟ رجعی عورت کے ساتھ. وذالک، کیوں؟ لأن اللہ تعالی قال فی آخر الآیت الاولی، اللہ نے پہلی آیت کے آخر میں کہا ہے، کیا کہا ہے؟ فی آخر الآیت الاولی، کہ لا تدری، آپ نہیں جانتے، لعل اللہ، شاید کہ اللہ تعالیٰ، یحدث، پیدا کر دے، بعد ذالک، اس کے بعد، امرن، کوئی معاملہ. آج معاملہ کیا دیکھیں، والامر الذی یرجى احداثہ والرجع، وہ معاملہ جس کے پیدا ہونے کی امید ہے وہ کیا ہے؟ رجوع. قال قتادہ، قتادہ کہتے ہیں ھذا فی مراجعۃ الرجل امرأتہ، یہ آدمی کے اپنی بیوی سے رجوع کرنے کے بارے میں الفاظ ہیں. اور امام قرطبی کہتے ہیں وقال جمیع المفسرین، سب مفسرین کہتے ہیں اراد بالامر ہا ہونا، کہ اللہ تعالیٰ نے مراد لیا ہے امر سے، یحدث بعد ذلک امرا، امر سے اللہ نے یہاں پہ مراد لیا الرغبۃ فی الرجع، رجوع میں رغبت. وہذا یدل، اور یہ اس بات کی دلیل ہے، وہذا یدل علی ان ما قبلہ مخصوص بالرجعیۃ وحدہا، تو یہ دلیل ہے کہ جو اس سے پہلے ہے وہ خاص ہے کس کے ساتھ؟ رجعی عورت کے ساتھ. پہلے اللہ نے کہا نا کہ تم نے ان کو نکالنا نہیں ہے اپنے گھر سے، نہ وہ نکلیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ رجعی کے ساتھ خاص ہے. لأن البائن لا علاقۃ لها بالرجعہ، کیونکہ جس کو طلاق بائن ہو گئی ہے، تین طلاقیں ہو گئی ہیں، اس کا رجوع سے کوئی تعلق نہیں ہے. وکذلک قولہ تعالیٰ فی الآیۃ الثانیہ، اب دوسری آیت کی طرف آ جائیں کہ فإذا بلغن اجلہن، جب وہ پہنچ جائیں اپنی عدت کے اختتام کو، فامسکوہن بمعروف، تو ان کو روک لو معروف طریقے سے، ان کے رجوع کر لو، او فارقوہن بمعروف، یا ان کو الگ کر دو معروف طریقے سے، یعنی کہ ٹھیک ہے پھر رجوع نہ کرو. کہتے ہیں یہ بھی جو ہے یرشدو، یہ رہنمائی کر رہا ہے یہ قول، الی ان ما قبلہ یختص بالرجعیہ، کہ اس کا ما قبل خاص ہے رجعی عورت کے ساتھ. فإن البائن لیس لها، کیونکہ جو بائن ہے اس کے پاس تو اس کے لیے تو ایک ہی چیز ہے، لیس لها الا الفراق، اس کے لیے فراق ہے، جدائی ہے،
من دون خیار، اور کوئی آپشن نہیں ہے، جبکہ یہاں پہ اللہ آپشن دے رہے ہیں فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ۔ قال الامام ابن القیم، امام ابن القیم کہتے ہیں بعد ان ذکر آیت المثال، یہ مثال ذکر کرنے کے بعد، وما بعدها، اور جو اس کے بعد ہے اس کے سیاق میں، فامر اللہ سبحانہ، اللہ نے حکم دیا ہے، الازواج، ان بیویوں کو، الذین لہم عند بلوغ الاجل الامساک والتصریح، اللہ نے حکم دیا ہے ان خامدوں کو جن کے پاس ہے، کیا ہے جن کے پاس؟ الامساک و تصریح، جن کے پاس اختیار ہے بیوی کو روک لینے کا یا رخصت کر دینے کا، عند بلوغ الاجل، عدت کے اختتام کے موقع پہ۔ تو اللہ نے کیا حکم دیا ہے کہ بے اللہ یخرجوا ازواجہم، کہ وہ اپنی بیویوں کو نہ نکالیں، من بیوتہم، اپنے گھروں سے، وامر ازواجہن، اور ان کی بیویوں کو بھی حکم دیا ہے کہ اللہ یخرجن، وہ نہ نکلیں، فدل علی جواز اخراج من لیس لزوجها امساکها بعد الطلاق، تو اس سے دلیل ملی کس بات کی کہ جائز ہے نکالنا اس عورت کو کہ جس کے خامن کے لیے اس کو طلاق کے بعد روک لینا ممکن نہیں ہے۔ انس دھیان سے، فإنہ سبحانہ ذکر لہؤلاء المطلقات، کیونکہ اللہ تعالی نے ذکر کیے ہیں ان طلاق یافتہ عورتوں کے احکام المتلازمہ، ایسے احکام جو ایک دوسرے کو لازم ہیں، لا ينفق بعض عن بعض، وہ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے۔ نمبر 1، ان الازواج لا یخرجوهن من بیوتہن، کہ خاوند ان کو ان کے گھروں سے نہ نکالیں۔ نمبر 2، اللہ یخرجن من بیوت ازواجہن، وہ اپنے خامدوں کے گھروں سے نہ نکلیں۔ والثالث، نمبر 3، ان لازواجہن، ان کے خامدوں کو حق حاصل ہے کس چیز کا؟ امساکہن بالمعروف، انہیں معروف طریقے سے روک لینے کا، رجوع کر لینے کا، قبل انقضاء الاجل، عدت ختم ہونے سے پہلے، وترک الامساک، اور امساک نہ کرنے کا بھی، فیسرحوہن باحسان، چنانچہ ان کو رخصت کر دیں اچھے طریقے سے۔ والرابع، چوتھے نمبر پہ 2 عادل مردوں کو کیا بنا لیں؟ گواہ بنا لیں، کس پہ؟ وہو اشہاد الرجعۃ، رجوع کرنے پہ، اما وجوباً، یہ حکم وجوبی ہے، و اما استحبابا، یا استحبابی ہے۔ واشار سبحانہ الی حکمت ذالک، اور اللہ نے اس کی حکمت کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ وانہ فی الرجعیات خاصہ، اور یہ کہ یہ خاص رجعی عورتوں کے بارے میں ہے، چنانچہ کہا لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، والامر الذی یرجى حداثه ها هنا، اور وہ معاملہ جس کے پیدا ہونے کی امید ہے وہ کیا ہے؟ رجوع۔ ہاکذا قال السلف ومن بعدهم، ایسے ہی کہا ہے سلف نے اور سلف کے بعد آنے والوں نے، یہ کلام ہے ان کا زاد المعاد سے۔ اچھا تھوڑا سا کلام اور پڑھ لیں اسی۔ وقال فی موضع آخر، ایک اور مقام پہ کہتے ہیں، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ گفتگو کس کی ہے ابو ذر؟ کس کی؟ نہیں، کون کلام کر رہے ہیں جی؟ ہیں؟ یہ امام ابن القیم خود گفتگو کر رہے ہیں اس وقت۔ زاد المعاد کس کی کتاب ہے؟ ابن القیم کی، اور ابھی کسی اور کتاب میں بھی وہ گفتگو شروع کرنے لگے ہیں۔ کس کتاب میں؟ ہاں جی، تہذیب السنن میں، جی بالکل۔ یہ ابو داؤد شریف جو ہے نا، اس کی ایک مختصر ہے، اس کی آگے انہوں نے شرح لکھی ہے۔ چلیں جی۔ وقال فی موضع آخر، ایک اور مقام پہ کہتے ہیں کیف وان القرآن لا يدل، اچھا آپ کو پتہ ہے وہ کون سے مشہور و معروف صحابی ہیں جن کا موقف تھا کہ بائن کو رہائش دینی ضروری ہے؟ کون بتائے گا مشہور و معروف صحابی کا نام؟ کوئی بتائے بھائی، کون بتا رہا ہے؟ ہاں جی، عمر، احسنت عمران، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت اچھے۔ اب دیکھیں، کہتے ہیں وقال فی موضع آخر، ایک اور مقام پہ کہتے ہیں کیف وان القرآن لا يدل على وجوب السکنى للمبتوتة بوجہ ما، قرآن کسی بھی شکل میں مبتوتہ یعنی کہ بائن، 3 طلاقوں والی کے لیے رہائش کے واجب ہونے پہ دلالت نہیں کرتا۔ فإن السیاق كلہ انما هو فی الرجعیہ، سیاق سارے کا سارا کس عورت کے بارے میں ہے؟ رجعی عورت کے بارے میں۔ یبین ذلک فی قولہ، یہ چیز واضح ہوتی ہے اللہ کے اس فرمان میں، لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، اور اللہ کے فرمان میں فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وهذا في البائن مستحیل، یہ الفاظ بائن کے بارے میں ناممکن ہیں، یہ الفاظ بائن کے بارے میں
ناممکن ہیں۔ ثم قال، پھر اللہ نے کہا اسکنوہن فلاتی قال فیہن، جن کے بارے میں اللہ نے کہا ہے نا کہ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَفَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ قَالَ فِيهِنَّ، انہی کے بارے میں کہا ہے اسکنوہن وَلَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بِيُوتِهِنَّ وَهَذَا ظَاهِرٌ جِدًّا، یہ بالکل واضح ہے۔ إِلَىٰ أَنْ قال، یہاں تک امام صاحب کہتے ہیں وَأَمَّا آیَةُ السُّكْنَى، جہاں تک تعلق ہے آیت سکنا کا، یہ کون سی آیت ہے جی؟ اسکنوہن فلا یقول احد، تو کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ انہا مختصۃ بالبائن، کہ یہ خاص ہے بائن کے بارے میں، یہ کوئی بھی نہیں کہتا۔ لأن السیاق یخالف، کیونکہ سیاق اس کی مخالفت کرتا ہے۔ ویبین، اور واضح کرتا ہے کہ ان الرجعیۃ مرادۃ منہا، کہ رجی بہرحال اس سے مراد، سب کا اتفاق ہے کہ اس سے مراد رجی تو ہے، اختلاف کس کے بارے میں ہے؟ بائن کے بارے میں۔ فإما ان یقال، یا تو کہا جائے گا کہ ہی مختصۃ بالرجعیہ، کہ یہ خاص ہے رجی متعلقہ کے ساتھ، کما یدل علیہ سیاق الکلام، جیسا کہ اس پہ دلالت کر رہا ہے کلام کا سیاق۔ وتتحد الضمائر، اور اس شکل میں ضمیریں بھی کیا رہیں گی؟ متحد رہیں گی، ایک رہیں گی۔ ولا تختلفوا، اور نہیں مختلف ہوں گے کون؟ جن کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے، وہ کیا ہوتے ہیں؟ تفسیر تو وہ آگے ضمائر کرتی ہیں نا، مفسرات۔ چلیں جی، بس ختم ہو گیا جی، میرا خیال تھا آگے بھی ختم ہو گیا۔ تو یہ ہے جناب والا، اب ہمارے پاس اس قاعدے کی کتنی آیتیں ہو گئی ہیں؟ 3۔ میں چاہوں گا کہ ان 3 آیتوں پہ یہ گفتگو آپ کو یاد رہے اور ہمیں فائدہ ہو قرآن سمجھنے کا، اور آئندہ سبق میں انشاءاللہ میں یہ 3 آیتیں آپ سے سننا چاہوں گا۔ میرا خیال تھا شاید اس کلام میں آئے گا، میرا خیال یہ تھا۔ اصل میں جو تھی نا فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو 3 طلاقیں ہوئی تھیں، تو ان کو نبی علیہ السلام نے پھر رہائش نہیں دلوائی تھی ان کے خامد سے، بلکہ انہوں نے مطالبہ کیا تھا مجھے نفقہ دیا جائے، تو آپ نے نہ نفقہ لے کر دیا نہ رہائش لے کر دی۔ جناب عمر فاروق کے زمانے میں کوئی یہ معاملہ اٹھا، یہ مسئلہ درپیش ہوا، تو فاطمہ بنت قیس نے آ کے کہا کہ میرا اپنا معاملہ یہ ہوا ہے، مجھے نہ اللہ کے رسول نے رہائش لے کر دی تھی نہ خرچہ لے کر دیا تھا۔ تو عمر فاروق کہنے لگے بھئی ہم اللہ کی کتاب کو نہیں چھوڑ سکتے اس ایک عورت کی وجہ سے، ہم اللہ کی کتاب کو نہیں چھوڑ سکتے اس، اللہ کی کتاب کیا ہے؟ اسکنوہن۔ تو یہ پھر علماء کرام نے واضح کیا، ابن القیم وغیرہ نے، کہ اللہ کی کتاب بھی عمر فاروق کے ساتھ نہیں ہے اس مسئلے میں۔ تو اس مسئلے میں جو حق ہے وہ وہی ہے جو حدیث کہہ رہی ہے، تو جو حدیث میں آیا اسی کی تائید کرتا ہے قرآن، اور حدیث اور قرآن اس معاملے میں ایک ہیں۔ تو بلکہ ایک جگہ پہ بڑے اچھے الفاظ استعمال کیے ہیں، پلیز وہ سن ہی لیں آپ، کتنا ادب ہے ابن القیم کے الفاظ میں۔ یہ 2 لینے ہیں بس، ادب سنیں آپ ذرا، ادب۔ کہتے ہیں کہ وَهُوَ الصَّوَابُ، کہ یہ آیت رجی کے بارے میں ہے، کہتے ہیں وَهُوَ الصَّوَابُ لِلسِّيَاقِ الَّذِي، اس سیاق کی وجہ سے، الَّذِي مَن تَدَبَّرَهُ، جس کے اوپر، من تدبرہ وتأملہ، جس کے اوپر جو غور کرے گا، قطع، وہ یقینی طور پہ کہے گا کہ بأنہ فی الرجعیات، کہ یہ رجی عورتوں کے بارے میں ہے، من عدت اوجہ۔ آگے چل کے کہتے ہیں وَلَوْ ذُكِّرَ امیر المؤمنین، اگر امیر المؤمنین کو اس بات کی یاد دہانی کرائی جاتی، یعنی کہ سیاق و سباق پورا ان کو یاد کروایا جاتا، توجہ دلائی جاتی، وَلَوْ ذُكِّرَ امیر المؤمنین بِذَلِكَ لَكَانَ اول راجع الیہ، وہ سب سے پہلے رجوع کرتے اس کی طرف۔ فإن الرجل كما يذهل عن النص يذهل عن دلالته وسياقه، انسان جیسے غافل ہو جاتا ہے نص سے، ایسے غافل ہو جاتا ہے نص کی دلالت سے بھی اور اس کے سیاق سے بھی، وما يختلن به، اور ان قرائن سے بھی جو ساتھ متصل ہوتے ہیں، مما يتبين المراد منه، جن سے مراد واضح ہو رہی ہوتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کتنے اچھے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ امیر المؤمنین کو اگر یاد دہانی کروائی جاتی، توجہ دلائی جاتی سیاق و سباق کی طرف، تو وہ بھی مان جاتے۔ یہ یہ اس کتاب میں 501 ہے، اس کتاب میں 501 ہے۔ جزاکم اللہ خیر جی مشائخ، اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکتیں ڈالے، آپ بڑا قیمتی وقت دیتے ہیں اپنا، جمعے کے دن عصر کے بعد کی گھڑی، قبولیت کی گھڑی ماشاءاللہ۔ تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو علم نافع دے، اور اللہ تعالیٰ یہ علم دوسروں تک پھیلانے کی توفیق بھی دے، قرآن کو سمجھنے کی توفیق دے۔ مشائخ جو جامعہ سے تشریف لاتے ہیں خاص طور پہ، دوسرے بھی
کہ کھانا کھا کے جایا کریں. ایک ہفتے کھانا انہوں نے تیار نہیں کیا تھا مرکز نے، اس لیے کہ طالب علم نہیں کھاتے. اب پھر آج شکایت آئی ہے کہ پچھلی بار آدھا کھانا بچا ہے. تو اللہ کے بندوں کھا کے جائیں یا پھر بتا دیں، پھر رہنے دیں کھانا. پھر عبد المیز کو ہمت کیا کریں نا، کھانے میں بھی ہمت کیا کریں. ہاں تو کیوں بچائے؟ ہاں جی ہاں جی عدنان بھائی آپ یہ سفارش کر دینا، بند کرنے کے بجائے آپ لوگ کم کر